بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتا۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بے شک اگر ماں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے بنا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھے اللہ پاک تک جاتی ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت تمہیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں تمہاری ہوتی ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس ساری زندگی صرف یہی تھا۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے۔ دروازے کے باہر باپ کی جوتوں کا اپنا ہی ایک روب ہے۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر لیتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ چاہے کتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ کندھوں پر میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ جس کو ماں باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسا بن کر دکھا۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کے دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے، اور اس ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کرے۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں خواب و خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں رہ رہے ہیں یا جانوروں میں۔ جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ قدر کیجیے اپنے والدین کی۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں، مجھے جو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ لڑکیاں اپنے باپ سے اس لیے زیادہ پیار کرتی ہیں
کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہیں ہوتیں تو باپ کے جنازے سناٹوں میں اڑتے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے اور جو رلا کے خود رو پڑے وہ ماں ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو تب بھی اس ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھوں سے گرے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے بس باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھائے۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹے کا نصیب اچھا کرے۔ دنیا کی سوچ اس وقت ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائیاں بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹیاں تو خوش نصیب والدین کو دی جاتی ہیں اور بدنصیب ہے وہ جو یہ بات نہ سمجھ سکے۔ میری چھوٹی سی ایک خواہش ہے جن لمحوں میں میرے والدین ہنستے ہیں وہ لمحے ٹھہر جائیں۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ اللہ کے بعد ماں باپ کے سوا کوئی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ بیٹیاں کب باپ کی انگلیاں چھوڑ کر اپنے نصیب کا ہاتھ تھام لیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہیں، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ یا اللہ ہمارے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ ایک بیٹے کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ تمہیں کیا پتہ باپ نہ ہو تو بیٹیاں کیسے جیتی ہیں۔ باپ جب تک زندہ رہتا ہے بیٹی اپنی زندگی شہزادیوں جیسی گزارتی ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتے سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں باپ سے سچا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ بیٹیاں تو بابا کی شہزادیاں ہوتی ہیں اور بیٹے ماں کے۔ باپ ایک ایسا پیڑ ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ باپ بیٹیوں کا ایسا دوست ہوتا ہے جس سے وہ کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ باقی جگہوں پر سوچنا پڑتا ہے۔ یہ جو باپ ہوتے ہیں سب سے خاص ہوتے ہیں۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی عمر اولاد کی خواہشیں پوری کرنے میں گزار دیتا ہے۔ باپ کے کندھوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی، نہ عمر ڈھلنے سے وہ کبھی کمزور ہوتے ہیں۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو بیٹیوں کے سارے نخرے اٹھاتا ہے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔